اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی اور عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ صرف ایک بادشاہ مانتے ہیں۔ قرآن میں یہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ سورۃ النساء۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور فیصلہ کرنے کے ماہر تھے۔ دیکھیے سورۃ الانبیاء۔ ترجمہ: اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس چیز کی سمجھ حضرت سلیمان کو دے دی تھی۔ ان تمام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کو قبضے میں کرنے کی طاقت دی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، اسی طرح پرندے بھی۔ ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا جھگڑا بیان کرنے لگے۔ مدعی کہنے لگا کہ اس آدمی کی بھیڑوں نے میرے کھیت کی ساری فصل تباہ کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کی فصل کی قیمت دوسرے آدمی کے مینڈیوں کے قیمت کے برابر ہے، اس لیے مدعی اس آدمی کی ساری مینڈیں لے لے۔ یہ اس کی فصل تباہ ہونے کا معاوضہ ہوگا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام 11 سال کے تھے اور اپنے والد کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس آدمی کی مینڈیاں اس دوسرے آدمی کو عارضی طور پر دی جائیں۔ یہ آدمی ان کے دودھ اور اون استعمال کرے۔ اس دوران میں دوسرا آدمی اس کے کھیت میں کام کرے جہاں تک کہ فصل پہلے کی طرح ہو جائے۔ پھر اس وقت کھیت کے مالک کو کھیت دے دیا جائے اور مینڈیوں کے مالک کو مینڈیاں واپس دے دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے اس مدبرانہ فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب موت آئی تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور نبوت دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی اور اپنی حکومت کے چوتھے سال بیت المقدس کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سارے غیر معمولی فضائل سے نوازا، جس میں سے کچھ ہم یہاں بیان کریں گے۔
نمبر 1، اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آپ بھی جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ سورۃ النمل۔ ترجمہ: اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، بے شک یہی ہے اللہ کا نمایاں فضل۔ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ سورۃ الانبیاء۔ ترجمہ: ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھیں جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ سورۃ صواد۔ ترجمہ: ہم نے ہواؤں کو ان کے قبضے میں دے دیا تھا، وہ انہی کی حکم سے چلتی تھیں، بڑی نرمی کے ساتھ وہ جہاں چاہتے تھے اس کو پہنچا دیتے تھے۔ سورۃ سبا۔ ترجمہ: ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھیں، 1 مہینے کا سفر صبح کے وقت یا صرف شام کے وقت طے کر لیا کرتے تھے۔ جہاں پر قرآن نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، ہواؤں پر آپ کو مکمل اختیار تھا۔ نمبر 2، بہت تیز ہوا میں بھی آپ کے لیے بہت ہی آرام دہ اور پرسکون رفتار سے چلتیں۔ نمبر 3، آرام دہ رفتار کے باوجود ہواؤں کے ذریعے وہ مہینوں کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے، اسی طرح 1 مہینے کا سفر صرف 1 شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان عمارات اور بڑے بڑے قلعے بنانے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے نکال کر عمارات بنانے کا عمل آسان کر دیا۔ سورہ سبا۔ ترجمہ: اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں، پرندوں اور جنوں کو ان کے قبضے میں دے رکھا تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی حکومت دی جائے کہ اس کے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سورہ سواد۔ ترجمہ: حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، جیسا کہ اوپر مذکور ہے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر قسم کے کام کر دیا کرتے تھے۔ سورہ سبا۔ ترجمہ: جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے
اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریے میں نیک عمل کرو۔ میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اہم کام جنوں کو سپرد کیا کہ وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں، جو بہت عظیم الشان اور وسیع و عریض عمارت ہو۔ جہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں کعبے کی تعمیر نو کی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا، وہ کون سی مسجد اس کے بعد تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر غفاری نے پوچھا، دونوں کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی بات چیت سنی، جس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ سورۃ النمل ترجمہ۔ اور ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جو جنات، انسان اور پرند پر مشتمل تھے، جمع کیے گئے۔ ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے موضوع کو بیان کیا ہے کہ سوچئے کہ وہ ایک انتہائی چھوٹی مخلوق چیونٹی کی آواز کو بھی بہت دور سے سن اور سمجھ سکتے تھے۔ ان موضوعات سے ہمارا ایمان اور قوی ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں پر طرح طرح کے انعام و اکرام کرتے ہیں۔ چیونٹیوں کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں۔ اس اہمیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا گیا۔ النمل کے معنی چیونٹی کے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ بائبل کا ترجمہ کرنے والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے من گھڑت، نازیبا اور قابل شرم واقعات نقل کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ترجمہ کرنے والوں کو قرآن کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے اور ماننے کی توفیق دے۔ آمین۔